أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار بواجب الصلوات. تمام مومنین جو صف عذاب پہ پہنچے ہیں، مالک خالق ان کے یہ آنا قبول و منظور فرمائے. چند کے چند الفاظ گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں، مقصد حسینی کی طرف روگرداں کرنا چاہتا ہوں. ہماری یہ کاوشیں، ہمارا یہ مل بیٹھنا، ہمارا دور دراز سے ایک جگہ پہ جمع ہونا، اس کا کوئی خاص مشن ہے. یوں ہی وقت کا ضیاع نہیں ہے. یہ چاند پہلو کی طرف آپ لوگ جو ہمارے مہمان ہیں، چاند ایک نقطوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ ان اذہان میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم یہ جو سفر کر رہے ہیں، ہم یہ جو کاوشیں کر رہے ہیں، یہ جو تکلیفات اٹھا رہے ہیں، یہ ریگاں نہیں ہیں. یہ اس مالک کے خالق کا احسان ہے کہ یہ عبادت ہے. سب سے پہلے کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے اس عمل کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہونا ضروری ہے، تبھی وہ عبادت شمار ہوتا ہے. ہم شیعہ اسنا فقہ جعفریہ علم کے لحاظ سے ان ہادیوں کو ماننے والے ہیں کہ جو تمام تر علوم پر فیض رکھتے تھے. ان کا علم زبان کا نہیں تھا، ان کا علم عمل کے ساتھ تھا، کردار کے ساتھ تھا. ہر پہلو زندگی کا انہوں نے عمل کر کے بتایا. لہٰذا ہم نے جو یہ عقیدہ اپنایا ہے شیعہ اثنا عشری، اس میں بھی کردار سب سے پہلے ہے. خالق لم یزل نے جب انسان کو خلق کیا، فطرتاً انسان آزاد خلق کیا. ہر انسان کو اختیار دیا کہ وہ اخذ کرے کہ اس نے کیا اپنانا ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگ توجہ سے بیٹھے ہوں گے. چند کے چند الفاظ جو نہایت ہی ضروری ہیں کہ ہم جو جمع ہوتے ہیں، اس فقہ پہ آتے ہیں، یہ حسین حسین کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم جو اتنا وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، یہ وقت کا ضیاع ہے یا کوئی عبادت ہے؟ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے کہاں جاتے ہیں، کہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے، اولادوں کو چھوڑ کے، اپنے مستورات کو گھر چھوڑ کے بے فکر ہو کہ ہم کسی نہ کسی مجلس پہ، کسی عزاخانے پہ جا رہے ہیں. ایک خاص مقصد ہے اس کا. یہ ایام جو ہیں ایک خاص مقصد کا ہے، ایک عمل کا نام ہے. سب سے پہلے اس میں عقیدہ آتا ہے. ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے.
کیونکہ ہر چیز کی ایک پہچان ہے. میں مثلا سید عرفان حیدر، میرے والد کے نام سے مرحوم سید خلد پیر شاہ مرحوم اللہ مقامہ، ایک سید ان کا عقیدہ فقہ ہے جعفریہ، اس سے میری پہچان ہے، میں اس گاؤں کا ہوں. اسی طرح میری زندگی کی بھی ایک پہچان ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس دنیا میں خلق کیا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے. اس خالق حقیقی نے مجھے عبث تو نہیں خلق کیا کہ وہ اس کے لائب بے عیب کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ خاص مقصد کے لیے ہے. تو ہمارا اس دنیا میں آنا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کے لیے 3 چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے. میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، اور میں نے کیا کرنا ہے. ہر انسان چاہے کسی مسلک سے تعلق ہے اس کا، یہ 3 چیزوں کا جواب اس کے پاس ہونا چاہیے. کہاں سے آیا ہوں اس دنیا میں، کیا کرنا ہے، اور کہاں جانا ہے. لم یزل نے انسان کو آزاد خلق کیا. فطری طور پر ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو چوائس کرے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے. ہم نے جو عقیدہ اخذ کیا فقہ جعفریہ، اس کو کہاں سے اخذ کیا؟ یہ فقہ جعفریہ، اس کے رہنما جو ہیں ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، ان کا کردار سامنے ہے، اسی کو اپناتے ہوئے ہم نے عقیدہ شیعہ ناشر کیا. آپ کسی شخص پر، کسی فرد پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ آپ نے عقیدہ کیوں اخذ کیا. ہاں، اس سے علم حاصل کرنے کے لیے اس سے سوال کر سکتے ہیں. یہ قانون بھی اور شریعت بھی آپ کو اجازت دیتی ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. آپ ہر مذہب ہر فقہ کو پڑھیں، حق کو تلاش کریں. انہو لمسئولین، آپ اس کے بارے میں پوچھ، اس بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ کا جو عمل ہے وہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ آپ نے جو عمل کر رہے ہیں یہ کدھر سے آیا آپ کے پاس؟ آپ نے ایسی دیکھا جا عمل کیا یا اس پر ریسرچ کیا؟ ایسے نہیں جو ہمارے والدین کرتے تھے پرانے زمانے کی طرح، اسی طرح ہم نے اسے کو انجام دیا. نہ بھائی، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. تم میں سے ہر ایک شخص جو عمل کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے کہ یہ جو تم نے عمل کیا ہے اس سے تم ماخذ کہاں سے لیا. اتنی بڑی کائنات اس خالق حقیقی نے ایسی تو نہیں چھوڑ. سوچیں، سمجھیں، اس کے بعد آئیں سمجھیں. یہ جو مذہب ہے یہ صرف یہاں پہ لنگر و طعام نہیں ہے، یہ تو ادنا چیز ہے. ایک خاص مقصد ہے، وہ ہے وحدانیت، اقرار خداوندی، وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ کی پہچان. اس درس سے حاصل ہوتی ہے. محمد رسول اللہ اس درس سے حاصل ہوتی ہے. علی ولی اللہ اس درس سے حاصل ہوتی ہے. اس کو اخذ کریں ریسرچ کے ذریعے، سن کے نہیں، عمل کریں. دین نے چند پہلو بتائے ہیں، اصول بنائے ہیں، ان کی فروع بنائی ہیں. اصول بنائے ہیں. پہلا کام جو دین نے کیا ہوا ہے توحید. جب تک آپ کو توحید کے بارے میں نہیں پتا آپ کا کوئی عمل نہیں ہے. اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض امر الیہ. سب سے پہلا کام انسان کا کیا ہے؟ اس خالق حقیقی کی پہچان، اس لم یزل کی پہچان. وہ خالق ہے کون جس نے میں جیسی حیثیت کو احسن الخلقین کہا دیا، بہترین خلقت بنا دی، مجھے اشرف المخلوقات بنایا. کس لیے بنایا؟ میرے اندر وہ کیا کوالٹیز ہیں کہ مجھے تمام مخلوق سے افضل بنا دیا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ خدا کی معرفت. جب تک ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہماری عمل میں خدا وحدہ لا شریک نہیں ہے، کوئی عمل بھی ہے تو وہ بیکار ہے. انسان کا ہر فعل، ہر عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. یہ اتنی بڑی قربانی
اس توحید کو سمجھنے کے لیے صرف ایک جملہ کہہ دوں تو یہی کافی ہے کہ اس کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے علی نے سجدے میں سر کٹا دیا، حسین جیسی ہستی نے اپنی آل و اولاد کو کٹا دیا، صرف یہ کہ وحدہ لا شریک، وہ لم یزل اپنی ذات و صفات میں کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، کسی بھی صفت میں کسی بھی ذات میں خدا کے برابر کوئی نہیں ہے۔ برائے کرام عجیب ماحول ہو چکا ہے خدا کو پہچانے۔ خدا نے جو آپ کو ایک عظیم نعمت عقل جیسی عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس کو استعمال کریں، مخلوق کو مخلوق کے درجے پہ رکھیں، خالق کو خالق کے درجے پہ رکھیں۔ یہ چیز ہے جو ہمیں اسلام میں سب سے پہلے سمجھائی ہے، وہ فقہ جعفریہ نے سمجھائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کلمات کے ساتھ بلاغت میں فرماتے ہیں من عرف رب فقط عرف نفس، من عرف نفس فقط عرف رب، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خالق کو پہچان لیا۔ بھئی میں کیا ہوں؟ یہ جو میرا جسم ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے اسے سمجھنا ہے، کہیں میرے ہاتھ سے، کہیں میری آنکھ سے، کہیں میری زبان، میرے اس جسم سے کسی مومن بھائی کو تکلیف تو نہیں ہے، کسی انسان کو تکلیف تو نہیں ہے۔ شریعت امام جعفر صادق علیہ السلام میں سب سے پہلے جو درس ہے اللہم صلی اللہ محمد توحید کا درس ہے، اس کے بعد جو درس ہے وہ درس انسانیت ہے۔ اس کائنات میں ہر کسی کو خدا نے انسان بنا کر بھیجا، اب اس انسان کا فرض ہے کہ اس انسان کے اندر انسانیت پیدا کرے، اپنے اندر شریعت کو لاگو کر کے انسانیت کو پیدا کرے۔ وقت بہت ہی کم ہے، جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جہاں بھی جائیں سب سے پہلے مشن حسینیہ کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کا کردار ہے، کوئی یہ نہ کہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا شیعتی کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے باعث عزت ہو، عزت کا باعث بنو، یہ باعث ننگوہار نہ بنو، ہمارا کردار ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارے مذہب کی توہین ہو، ہمارا کردار ہمارے افعال ایسے ہوں کہ جو بھی دیکھے فخر محسوس کرے، رغبت پیدا کرے ہمارے اندر آنے کی، ہم سے دوری کا سبب نہ بنے۔ خدا متعال سے یہی التماس ہے کہ ہمارے ہر عمل کو عبادت میں شمار فرمائے، ہمارا آنا امام حسین علیہ السلام کی نظر میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں ہر شر شیطان سے، شر دشمن اسلام سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ آواز بلند صلوات۔